الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ مسئلہ نمبر جو ہے وہ 354 ہے۔ اذا نشس الزوج على زوجته بمنعها حقوقها الواجبة عليه فلها المطالبة بها ووعظه وتحذيره۔ یہاں پہ ابھی مسائل جو ہیں وہ ناشزہ ہونے کے متعلق چل رہے تھے کہ خاتون ناشزہ ہو جاتی ہے یا شوہر کیا ناشز ہو جاتا ہے، یعنی وہ واجبات ادا نہیں کرتا کہ جو اللہ نے اس کے اوپر رکھے ہیں ایک دوسرے کے حقوق کی نسبت سے۔ علیکم السلام۔ تو ابھی آج کے مسئلے کی یہ عنوان ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ ناشز ہو جائے اور حقوق دینا چھوڑ دے تو اس کا کیا شریعت میں جو ہے وہ خاتون کو اختیار دیا ہے اور کیا رائے حل دی ہے۔ تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ اذا نشز الزوج علی زوجته، اگر شوہر جو ہے وہ ناشز ہو جاتا ہے اپنی بیوی کے اوپر، یعنی بیوی کے اوپر ناشز ہونے کیسے ہوتا ہے، یہ بات اس کی وجہ بیان کرے سببیہ کہ بمنعها حقوقها الواجبۃ علیہ، کہ خاتون کو روک دیتا ہے اس کے ان حقوق سے کہ الواجبۃ علیہ جو اس شوہر کے اوپر کیا ہوتے ہیں، واجب ہوتا ہے، یعنی خاتون کو اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو اس صورت میں خاتون کے پاس شرعی طور پہ کیا جائز کی صورتیں آ جاتی ہیں اور کیا اس کے پاس رائے حل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خاتون کے پاس یہ حل ہے کہ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهَا، کہ وہ اپنے حقوق کا جو ہے وہ مطالبہ کرے گی، شوہر سے کہے گی کہ میرا حق جو ہے وہ مجھے دو۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ وَوَعْظُهُ وَتَحْذِيرُهُ، یہ ایک ہی ہے، اسے واعظ کرے گی اور تحذیر کیا، ڈرائے گی۔ ڈرانے کا کیا مطلب ہے کہ آخرت سے ڈرائے گی، اس کے واجبات سے ڈرائے گی، یہ چیزیں۔ اچھا، تو اگر فَإِن لَمْ يَنْفَعْ، اگر اس نے مطالبہ کیا اور واعظ بھی کی اور شوہر کو جو ہے وہ تحذیر بھی کی، اسے جو ہے وہ ڈرایا بھی صحیح اور تنبیہ بھی کی، اس سے متوجہ بھی کیا، تو اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر کیا اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ فَلَهَا رَفْعُ أَمْرِهَا إِلَى الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ، تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اپنا جو معاملہ ہے، کیس ہے، وہ حاکم شرعی کی کیا عدالت میں لے جائے۔ وَلَيْسَ لَهَا، اور خاتون کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ ہجرہ، کہ شوہر کو چھوڑ دے، بالکل اپنا بستر کیا الگ کر دے، جو حقوق کیا ہے شوہر کو دیے تھے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اگلا جملہ کیا، وَلَا ضَرْبُهُ، ٹھیک ہے، خاتون کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کیا ہے شوہر کو جو ہے وہ مارے، وہ تعدی لے یا اس کے اوپر کیا کرے، تجاوز کرے، یہ اس کے پاس کیا اختیار نہیں ہوتا۔ تو وہ جو اختیار دیا ہے ڈرانے کا، بستر الگ کرنے کا، مارنے کا، وہ فقط شوہر کے پاس ہے، بیوی کے پاس کیا ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ چلیں یہ بچ گئے سارے لوگ۔ ہاں، شوہر جو ہے اس میں فوقیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی اہم ہے کہ جو شوہر کے مارنے والا آپشن کی بھی قید تھی نا کہ اس کا اثر ہونے کی امید ہو، تو وہ تو آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ آپ اونچی بات سے بات کریں تو حالات بگڑ سکتے ہیں، بگڑ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اذا امتنع الزوج عن بذل نفقۃ زوجته المستحقۃ لها، جب شوہر جو ہے وہ انکار کر دے نفقہ دینے سے، اپنی بیوی کا وہ نفقہ دینے سے انکار کر دے کہ المستحقۃ لها، کہ جس نفقہ کی خاتون کیا ہوتی ہے، مستحق ہوتی ہے، مع مطالبتها، جبکہ خاتون کا مطالبہ بھی ہے، اس نے معاف نہیں کیا، وہ مطالبہ بھی کر رہی ہے اور پھر بھی کیا ہے شوہر اس کو نفقہ نہیں دے رہا، تو خاتون کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه، تو یہ بیوی کے پاس اختیار رہتا ہے کہ وہ اپنا نفقہ اٹھا لے من مالی، شوہر کے مال سے، اور بدون اذنی، اس کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا پیسہ اٹھا لے اور اپنے خرچے کو کیا ہے پورا کرے۔ وَيَجُوزُ لَهَا، اور اس کے لیے یہ بھی جائز رہتا ہے کہ رفع امرها للحاکم الشرعی، کہ وہ حاکم شرعی کی عدالت میں کیس لے جائے، لِإِجْبَارِ عَلَى الْإِنفاقِ، تاکہ حاکم شرعی جو ہے وہ اس کے شوہر کو مجبور کرے کس کے اوپر، علی الانفاق، خرچہ دینے کے اوپر کیا ہے مجبور کرے۔
فَإِن لَمْ يَتَيَسَّرْ هَذَا وَلَا ذَاكَ، اگر خاتون کے لیے یہ بھی ممکن نہ ہو وہ بھی ممکن نہ ہو، یعنی کیا مطلب، شوہر کے مال سے بغیر اجازت کے پیسہ اٹھانا یہ بھی ممکن نہ ہو، اور ولا ذاک اور حاکم شریف بھی نہ ہو، جیسا کہ عام صورتحال یہی ہے، حاکم شریف نہیں ہوتے، حاکم شریف کا مطلب فقیہ جامع شرع، تو اس کے پاس بھی کیا رسائی نہیں ہے، دونوں ممکن نہیں ہے۔ وَاضْطَرَّتْ، اور خاتون مجبور ہے کہ لاتخاذ وسیلۃ، کہ وہ ایسے وسیلہ کو اختیار کرے لتحصیل معاشها، تاکہ اپنی کیا ہے معیشت کو حاصل کرے، زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں ان کو حاصل کرے، یعنی اسے جاب کرنی پڑے گی، باہر اسے جانا پڑے گا، تو لم یجب علیہا، تو پھر خاتون کے اوپر واجب نہیں رہتا اطاعتہ، شوہر کی اطاعت کرے، کس صورت میں، حال اشتغالها بتلک الوسیلۃ، کہ جب خاتون مشغول ہوگی بتلک الوسیلۃ، اس وسیلہ کے اوپر، کون سا وسیلہ، یعنی مال کمانے کا، مال کمانے کے لیے جب خاتون اپنی نوکری کے اوپر ہوگی یا اپنا کام کر رہی ہے گھر میں، تو پھر خاتون کے اوپر یہ بھی واجب نہیں ہے کہ شوہر کی کیا کرے، اطاعت کرے، یعنی جنسی اطاعت کرنا بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ وَحَلَّهَا الْامْتِنَاعُ الْقِيَامُ عَنِ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ فِي غَيْرِ تِلْكَ الْحَالِ، لیکن بحث کیا ہے کہ جب یہ صورتحال ختم ہو جائے، نوکری سے واپس آ جائے، فی غیر تلک الحال، تو پھر کیا خاتون کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کو ادا کرنے سے انکار کر دے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ حَلَّهَا الْامْتِنَاعُ الْقِيَامُ بِحُقُوقِهِ، حقوق یعنی شوہر کے حقوق کو، شوہر کے حقوق کو ادا کرنے سے انکار کرے، کب، فی غیر تلک الحال، اس حال کے علاوہ، یعنی نوکری کے دوران اور پیسہ کمانے کے دوران تو اجازت مل گئی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اگر اسے باہر جانا پڑے تو جا سکے گی، یا گھر میں کوئی کام کر رہی ہے تو پھر بھی شوہر کی اطاعت کیا اس صورت میں واجب نہیں ہوگی۔ جیسے یہ صورتحال ختم ہوئی تو پھر کیا شوہر کی اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس میں سیسا نے کیا کہا، اشکال کہا، اور احتیاط یہ ہوگی کہ اس کو کیا ہے نہ ترک کیا جائے، یعنی احتیاط واجب کے طور پہ یہ شوہر کی کیا کرے، اطاعت کرے یہاں پہ۔ تو یہ جو ہے وہ پریکٹیکل مسئلہ بھی ایک دفعہ پیش آیا تھا، کسی مومن نے یہ پوچھا تھا کہ شوہر جو ہے وہ خرچے وغیرہ بالکل نہیں دیتا اور بیوی جو ہے وہ نوکری کرنا چاہتی ہے، باہر سکول پڑھانا چاہتی ہے، تو شوہر اسے منع کرتا تم نہیں جا سکتی، پیسہ بھی نہیں دیتا، اب وہ زندگی کیسے گزارے، مانگ کے تو نہیں سسٹم چل سکتا نا سارا، تو اس کے پاس پھر یہ آپشن کہا تھا کہ اگر اس کے مال سے نہیں اٹھا سکتی، شوہر کے مال سے، حاکم شہر والے ویسے کیس نہیں ہے ہمارے پاس، سسٹم ہی نہیں ہے، حاکم شہر کی چلتی کہاں ہے کہ وہ اسے کیسے مجبور کرے، تو پھر ہم نے کہا کہ ہاں وہ پھر ابھی نوکری کے لیے کیا جا سکتی ہے، شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا امتنع الزوج عن الانفاق مع قدرت علیہ، اگر شوہر جو ہے وہ انکار کر دے خرچہ دینے سے، اور صورتحال یہ ہو کہ مع قدرت ہی علیہ ہے کہ شوہر کی قدرت ہے انفاق کے اوپر، تو یہاں پہ پھر کیا رائے حل ہے کہ فرفع الزوجۃ امرها للحاکم الشرعی، تو یہاں پہ خاتون جو ہے وہ اپنے معاملے کو حاکم شرعی کے پاس کیا لے جاتی ہے، ان پاس صورتحال کیا بنتی ہے، بیوی جو ہے وہ نوکری وغیرہ کرنے کی بجائے سیدھا جو ہے وہ اس کے اوپر کیس کر دیتی ہے، حاکم شرعی کے پاس کیس لے جاتی ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ابلغہ الحاکم بلزوم احد الامرین علیہ، تو حاکم شرع جو ہوتا ہے اس کے شوہر کو پہنچاتا ہے، یہ اسے آرڈر دیتے ہیں کہ بلزوم احد الامرین علیہ، کہ وہ دو کاموں میں سے ایک کام کرے، ٹھیک ہے، یعنی حاکم شرع سے یہ کہتا ہے کہ بلزوم احد الامرین، دو کاموں میں سے ایک کام لازم ہے علیہ، اس کے شوہر کے اوپر لازم ہے، کون سے دو کاموں سے ایک کام، اما الانفاق، یا تو وہ خرچہ دے، اب طلاق، یا پھر کیا ہے اس کو طلاق دے دے، آزاد کرے۔ فإن امتنع عن الامرین، اگر وہ دونوں کاموں سے کیا انکار کر دے، وہ کہتا ہے کہ میں خرچہ بھی نہیں دوں گا اور طلاق بھی نہیں دوں گا، اور صورتحال یہ ہو کہ ولم یمکن الانفاق علیہ من مالہ، کہ خاتون کے اوپر خرچہ کرنا شوہر کے مال سے، یعنی شوہر کے مال سے اٹھا کے زبردستی بیوی کے اوپر اس کی خرچہ کرنا یہ بھی ممکن نہ ہو، وہ کیسے کہ ولو ببیع عقارہ، عقار یعنی کوئی زمین وغیرہ ہے، کس کی، شوہر کی، شوہر کی جو ہے وہ پراپرٹی ہے، اسے جو ہے وہ بیچنے کے ذریعے سے، اذا توقف علیہ، کہ جب انفاق جو ہے وہ اس بیع کے اوپر کیا ہے موقوف ہو، یعنی یہ طریقے ممکن نہیں ہے، اور ولا اجبار ولا طلاق، اور حاکم شرع اسے طلاق کے اوپر بھی مجبور نہیں کر سکا، یہ بھی ممکن نہیں ہوا، یعنی لا یمکن الانفاق علیہ من مالہ ولا اجبار ولا طلاق، اس سے کہا تو صحیح کہ بھی تمہارے لیے دو کام ضروری ہیں، دو میں سے ایک کام کرو، اس نے انکار کر دیا، انکار کرنے کی صورت میں کیا کوئی زبردستی والا آپشن ہے، وہ زبردستی والا آپشن کب بنتا ہے، جب حاکم شرع کے پاس اختیار ہو، حکومت ہو، پھر وہ پولیس بھیجے گی اور اس کو کیا ہے جیل میں ڈالے گی، سزا دے گی، زبردستی کام کروائے گی۔
اگر دونوں کام جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر واجب علیہ طلاقها، تو پھر ہاں کدھر گیا، ہاں جاز للحاکم ان یطلقها بطلبها، تو یہ وہ صورت بنتی ہے کہ جہاں پہ حاکم شرع کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ ان یطلقها، کہ حاکم شرع کیا ہے طلاق دے دے، کس کو جی، اس کی بیوی کو طلاق دے دے، بطلبها، کس کی ڈیمانڈ کے اوپر، اس خاتون کی ڈیمانڈ کے اوپر، یعنی خاتون کی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے اور وہ طلاق دے نہیں رہا، خرچہ بھی نہیں دے رہا، تو یہ وہ صورت ہوگی کہ جب حاکم شرع کیا دے دے گا، طلاق دے دے گا۔ یعنی وہ پاکستان سے کوئی مومن بتا رہے تھے کہ پاکستان سے کسی مولانا نے کال کی اس کو، شوہر کو، سے کہا کہ جو ہے وہ تم بیوی کو طلاق کیوں نہیں دے رہے، وہ مطالبہ کر رہی ہے طلاق کا، اس نے کہا میں جو ہے وہ طلاق نہیں دیتا، تو مولانا نے کہا پھر میں جو ہے تمہاری بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، انہوں نے کہا اچھا آپ میری بیوی کو طلاق دے رہے ہیں تو میں بھی آپ کی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں آپ میری بیوی کو طلاق دے، میں بھی آپ کی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں۔ تو یہاں پہ صورت حال یہ بنے کہ حاکم شرع جو ہے اس کی بیوی کو طلاق دے گا، تو آگے سے وہ بھی اکڑ جائے گا کہ میں بھی حاکم شرع کی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار جو ہے وہ حاکم شرع کے پاس ہے کہ حاکم شرع جو ہے وہ اس کی بیوی کو کیا دے دے گا، طلاق دے دے گا، اور یہ طلاق ظاہری بات ہے شوہر کی مرضی کے بغیر والی ہوگی۔ اچھا یہ کب صورت حال تھی کہ اگر شوہر کے پاس جو ہے وہ قدرت تھی، خرچہ دے سکتا تھا، اس کے باوجود کیا جان بوجھ کے نہیں دیا، وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْإِنفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ، اور اگر صورتحال یہ ہو کہ شوہر جو ہے وہ قادر ہی نہیں ہے، اس کے پاس قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر کیا کرے، خرچہ کرے، تو پھر یہ وہ صورت بنتی ہے کہ واجب علیہ طلاقها، شوہر کے اوپر اس صورت میں واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بیوی کو کیا دے، طلاق دے، یعنی کوئی مکروہ شکلو طلاق آپشن ختم، سیدھا اس کے اوپر واجب ہوگا کہ وہ بیوی کو کیا دے، طلاق دے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ شوہر جیسے غریب ہوگا، پیسہ ختم ہوگا، تو طلاق دینا اس کے اوپر کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی، اور ادھر سے جو ہے وہ اگر شوہر کی جماع کی قدرت ختم ہو جائے جو پیچھے پڑا تھا، تو وہ تو خاتون خود ہی نکاح پھنس کر کے چلی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ صورتحال بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ مرد کو بوڑھے ہونے تک جماع کی قدرت بھی باقی رکھنی ہے اور پیسہ بھی باقی رکھنا ہے، اگر اسے کیا بیوی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ کب ہے واجب علی طلاق ہوا کہ اذا لم ترضى، اگر وہ راضی نہ ہو، اذا لم ترضى یعنی وہ بیوی اس کی راضی نہ ہو، بالصبر معه، شوہر کے ساتھ جو ہے وہ صبر کرنے کے اوپر، یعنی غربت کے حالات آگے، مشکل آگے، خاتون کیا راضی نہیں ہے صبر کرنے کے اوپر، تو اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ فاذا لم يفعل، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر واجب ہوا طلاق دینا، لیکن یہ جو ہے وہ نہیں دیتا طلاق، لم يفعل یعنی طلاق نہیں دیتا، تو جاز لہا، تو اس کے لیے بیوی کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ ان ترفع امرها الى الحاکم شرعی، کہ وہ اپنا معاملہ کس کے پاس لے جائے، حاکم شرعی کے پاس، یعنی کیس کر دے، فیامر الزوج بالطلاق، تو اب حاکم شرعی جو ہے وہ یہاں پہ قضاوت کرے گا، فیصلہ کرے گا اور اس کے شوہر کو حکم دے گا کہ تم کیا طلاق دو۔ فإن امتنع، یعنی اب صورتحال کیا تھی کہ وہ تو اللہ کے حکم کو، شریعت کے حکم کو نہیں مان رہا، تو وہ حاکم شرعی کیا مانے گا، یعنی فإن امتنع، اگر اس نے کیا انکار کر دیا، وتعذر اجبارہ علیہ، اور مشکل ہو گیا، متعذر ہو گیا، اجبار الزوج، اس کے شوہر کو مجبور کرنا، کس کے اوپر، علیہ طلاق کے اوپر، یعنی طلاق کے اوپر اس کے شوہر کو مجبور کرنا بھی متعذر ہو گیا، ناممکن ہو گیا، تو پھر کیا صورتحال ہوگی، طلقہا الحاکم، تو حاکم شرع اس کی بیوی کو کیا دے دے گا، طلاق دے دے گا۔ وَيَقَعْ طلاق بائنا فی صورتین، ان دونوں صورتوں میں، یعنی پہلی صورت میں جو حاکم شرع نے طلاق دی اور دوسری صورت میں جو طلاق دی، یہ طلاق بائن ہوگی، یعنی اس میں شوہر کے پاس کوئی رجوع کا آپشن بھی نہیں ہوگا، یعنی ادھر سے وہ طلاق دے گا شوہر کے میں رجوع کر دوں، نہیں، تو رجوع کا کوئی آپشن نہیں ہوگا، یہ طلاق بائن واقع ہوگی۔ انشاءاللہ طلاق بائن اور طلاق رجعی کے احکام بعد میں کیا آئیں گے۔ ولا فرق فیما ذکر، یہ جو ہم نے صورتحال ابھی ذکر کیا ہے کہ وہ خرچے نہیں دیتا، جہاں پہ شوہر جو ہے وہ خرچہ نہیں دیتا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین الحاضر والغائب، چاہے شوہر جو ہے وہ اس کا موجود ہو گھر میں، یا جو ہے وہ غائب بیوی کے پاس موجود نہ ہو۔ غائب کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی غائب ہو جائے، جس طرح ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بندے غائب کر دیے، ٹھیک ہے، وہ ہاں وہ پتہ نہیں ہوتا کہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، ایجنسی کو فقط پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس غائب سے کیا مراد ہے یہاں پہ فقہ میں طلاق میں کام شامل، یعنی بیوی کے پاس کیا نہیں ہے۔ اچھا ایک وہ غائب ہوتا ہے جس کا پتہ نہیں ہوتا، جو ایجنسی والا غائب ہوتا ہے، اس کی لفظ کیا ہوتا ہے، مفقود استعمال ہوتا ہے، جس کا عربی ترجمہ کیا ہوتا ہے، گم ہو جانا، ہاں گم شدہ یعنی، ٹھیک ہے۔ تو گم شدہ کے الگ احکام ہیں، وہ کیا بعد میں کیا آئیں گے، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ شوہر اس کے پاس موجود ہے یا اس کے پاس موجود نہیں ہے، دوسرے شہر میں موجود ہے۔ اور وسیاتی حکم المفقود فی محلہ، مفقود یعنی جو شوہر کا مفقود ہو گیا، گم ہو گیا ہو، اس کی جو حکم ہے وہ اپنے محل میں اپنی ایک جگہ پہ آئے گا، وہاں پہ وہ بیان کریں گے کہ
موت کا یقین نہیں ہے، گم ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا، تو اس کو جو ہے وہ طلاق کون دے گا پھر اس صورت میں؟ نہیں، حاکم شرع سے مراد اپنا جو ہے وہ مرجع نہیں ہوتا جس کی انسان تقلید کرتا ہے، کوئی بھی فقیہ جامع شرائط ہو۔ تو اسی وجہ سے تو کہتے ہیں نا کہ فقیہ جامع شرائط کی ہمیں ضرورت ہے بہت زیادہ، یعنی یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ تقلید ہی کروائے گا، فقیہ یعنی اس نے فیصلے کرنے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر ابھی جو ہمارے پاس نظام چل رہا ہے ابھی، وہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر سید ثانی کے دفتر میں یعنی ہم ان کو گواہیاں دیتے ہیں کہ جی ان کا یہی کیس ہے کہ شوہر سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، وہ خرچہ نہیں دے رہا اور طلاق بھی نہیں دے رہا، تو یہ پھر جو حاکم شرع یہاں پہ سید ثانی ہے وہ پھر ہمیں اس کیس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہمیں وہ وکالت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو وکالت دے رہے ہیں کہ آپ کیا ان کی طلاق جاری کریں۔ تو یوں یعنی حاکم شرع جو ابھی موجود ہیں، سید ثانی ہو گئے، شیخ بشیر نقوی صاحب ہو گئے، یہ اس طریقے سے وکالت دے کے جو ہے وہ طلاق کیا جاری کرواتے ہیں، اور یہ انہوں نے مطلقاً وکالت نہیں دے رکھی اپنے وکلاء کو، ہاں مطلقاً نہیں دے سکے، وہ وکیل ان کا کیس لے کے جاتا ہے، اس کیس میں وہ اسٹڈی کرتے ہیں، ادھر وہ ان کے مطمئن کرنا پڑتا ہے، مطمئن ہونے کے بعد پھر وہ کیا دیتے ہیں، وکالت دیتے ہیں، پھر وہ کیا ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے۔ تو یہ معاشرے میں کیا کیس بہت زیادہ ہیں، ہاں خرچے نہ دینے والے اور طلاق بھی نہ دینے والے، تو پھر وہ جو حاکم شرع کا وکیل ہوتا ہے وہ طلاق دیتا ہے، تو یہ بھی طلاق حاکم شرع کی ہوتی ہے اس کے وکیل کے ذریعے سے۔ اچھا، اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته، شوہر نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ وہ بیوی کے اوپر کیا خرچہ نہیں کرے گا، انفاق نہیں کرے گا، او کان عاجزا عن الانفاق علیہ، یا وہ عاجز آ گیا، ٹھیک ہے، کس کے اوپر؟ بیوی کے اوپر خرچہ کرنے سے عاجز آ گیا، یعنی اب وہ کما نہیں سکتا، معذور ہو گیا، اس کو نوکری نہیں مل رہی، کوئی اس طرح کا سسٹم بن گیا کہ اس کے پاس قدرت نہیں ہے خرچہ دینے کی، اور صورتحال کیا بنے کہ فتعمد اخفاء موضع اقامتہ، اس نے جان بوجھ کے کیا کیا، اپنی جو اقامت کی جگہ تھی اسے کیا ہے، چھپا لیا، متعمد ہو گیا اور چھپ گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پاس کیس آیا جی طلاق کا، تو وہ 4 سال سے جو ہے وہ نفقہ نہیں دے رہا، اور ہم نے کیا چلیں شوہر کا رابطہ نمبر دیں ہم ان سے کریں، تو انہوں نے کہا کہ شوہر کو پتہ ہے کہ یہ مولوی مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے نمبر جو ہے بند کر کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار کھولتا ہے، ان کے آپ ٹرائی کرتے رہیں جب یہ کھولے، اور یہ وہ صورت ہے کہ فتعمد اخفاء موضع اقامت، یعنی ہمارے لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ جان بوجھ کے اس نے کیا کیا، اپنی جو قیام کی جگہ اسے چھپا کے رکھا، اور اس کے بھائیوں کو بھی نہیں پتہ اس کا شوہر کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی اقامت کی جگہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، فون نمبر وغیرہ بھی نے چینج کیے ہوئے ہیں، نہیں پتہ چل رہا۔ یہ کیوں اس نے ایسا کیا ہوا ہے کہ لکئی لا یتسنى للحاکم الشرعی، ٹھیک ہے، تسنیٰ یا تسنیٰ کیا ہوتا ہے، آسان ہونا، سہل ہونا، تاکہ یہ حاکم شرعی کے لیے کیا ہے، آسان نہ ہو سکے، یعنی حاکم شرعی جو ہے وہ اس تک نہ پہنچ سکے، تب فی ما اس صورت میں کہ اذا رفعت الزوجۃ امرها الیہ، کہ جب شوہر جو ہے کیا نام ہے، جب بیوی جو ہے وہ اپنا معاملہ لے کر جائے الیہ حاکم شرع کی طرف، اب بیوی جب اپنا معاملہ حاکم شرع کی طرف لے کر جائے گی تو حاکم شرع رابطہ تو کرے گا مدعا علیہ سے جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے، تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ حاکم شرع کی طرف سے تاکہ کوئی رابطہ ہی نہ ہو، اور تاکہ جو ہے میری طلاق حاکم شرع بھی کیا جاری نہ کر سکے، اس طرح کی صورت حال ہے، یعنی لکئی لا یتسنى للحاکم الشرع، تاکہ حاکم شرع کے لیے یہ آسان نہ ہو سکے کہ ان یتخذ، کیا آسان نہ ہو سکے، ہاں یہ لا یتسنى کا فاعل ان یتخذ کا بنا رہے ہیں مصدر کی تعویل میں کر کے، کہ حاکم شرع کے لیے آسان نہ ہو سکے کہ ان یتخذ بشأنہ، کہ وہ اس کے شوہر کے شان میں، یعنی شوہر کے معاملے میں کیا کرے، یتخذ اپنائے، کن چیزوں کو اپنائے، الاجراءات، ان صورتوں کو اور ان چیزوں کو کہ المترتبت المتقدمت کہ جو ترتیب کے ساتھ ہیں اور جو پہلے کیا گزر چکی ہیں، یعنی وہ صورتیں کیا ہوتی ہیں کہ حاکم شرع پہلے اسے ابلاغ کرتا ہے تم جو ہے وہ اپنے خرچے دو، اور اگر وہ خرچہ نہیں دیتا پھر اسے کہتا ہے طلاق دو، اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو مجبور کرنے والا آپشن ہوتا نہیں حاکم شرع کے پاس، وہ سیدھا حاکم شرع 30 نمبر پہ کیا کرتا ہے، طلاق جاری کرتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں تاکہ جو ہے وہ ہو ہی نہ سکیں، اس وجہ سے اس نے کیا کیا، اپنے نمبر شمر بند کر لیے، اپنی جگہ کیا اس نے چھپا لی۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ففی ھذا الحال یجوز للحاکم، اس صورت میں حاکم کے لیے جائز ہوتا ہے کہ ان یقوم بطلاق زوجتہ، کہ وہ جو ہے وہ قیام کرے کس بات کا، کہ اس کی زوجہ کو کیا دے دے، طلاق دے دے، تلبیتاً یعنی قبول کرتے ہوئے، لطلبہا اس کی زوجہ کی درخواست ہے اس کو کیا ہے قبول کرتے ہوئے، کس صورت میں، کہ فی ما اذا تعذر علیہ، کہ جب حاکم شرع کے لیے مشکل ہو جائے، تنفیذ ما یتقدم، کہ جو چیز کیا ہے پہلے گزر چکی ہے اس کو نافذ کرنا، وہ کیا چیز ہے، یعنی الطلاق من الابلاغ وغیرہ ہی، من ہونا چاہیے، ما یتقدم
ہاں یہ پورا کریں ٹھیک ہے. فی ما اذا تعذر علیہ تنفیذ ما یتقدم. اچھا تنفیذ تو تعذر کا فائل بن گیا, بس بات ختم ہوگی. طلاق کا کیا بنے؟ تنفیذ ما یتقدم الطلاق من الابلاغ وغیرہ ہی. تنفیذ ما یتقدم الطلاق من ہونا چاہیے بہرحال یہاں پہ وہ رفع خافض والی کوئی عبارت بنانی پڑے گی کہ من کو یہاں پہ کیا اٹھا لیا گیا. نہیں الطلاق کا من الابلاغ, وہ کون سی طلاق جو ابلاغ والی ہوتی ہے کہ اسے پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ تم کیا طلاق دو. ٹھیک ہے, اب یہ تو ممکن نہیں رہا نا, وہ اس جگہ چھپا لیا, نمبر ہی نہیں اٹھا رہا. تو یعنی یہ جب اذا تعذر علیہ ہے, جب مشکل ہو جائے حاکم شرع کے اوپر کہ اس چیز کو نافذ کرے جو پہلے گزر چکی ہے. وہ پہلے کیا چیز گزر چکی ہے کہ الطلاق کا من الابلاغ ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ ابلاغ والی کیا طلاق جاری کرنا وغیرہ ہی, یا اس کے علاوہ جو اور آپشن ہوتے ہیں مجبور کرنا اسے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ کیا طلاق جاری کرے. تو یہ ساری چیزیں جب حاکم شرع کے لیے ناممکن ہو جائیں گی تو اب یہاں پہ حاکم شرع بیٹھا نہیں رہے گا کہ اس کے جو ہے وہ رابطہ نہیں ہو رہا, بلکہ وہ کیا کرے گا, اس کی بیوی کو کیا طلاق دے دے گا. یہاں پہ ٹھیک ہو گئی. ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا پرانے میں ہے کچھ, کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں ٹھیک ہے. تو ادھر وجہان والا چکر چھوڑ دیا, سیدھا کہہ دیا کہ بھائی یہاں پہ حاکم شرع کیا طلاق جاری کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا اذا حجر زوجته حجرا کلیا فصارت کالمعلقۃ. یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں وہ نفقہ بھی دے رہا ہوتا ہے لیکن بیوی کے ساتھ جو ہے وہ دیگر حقوق کیا پورے نہیں کرتا, اس کو چھوڑ دیا ہے, کوئی خیال وغیرہ نہیں رکھتا, وہ سوتا بھی نہیں ہے ساتھ اور باقی چیزیں. کہ اذا حجر زوجته حجرا کلیا, اس نے اپنی بیوی کو کیا مکمل طور پہ چھوڑ دیا. فصارت کالمعلقۃ, وہ خاتون کیا بن گئی جی, معلقہ ہوگی. معلقہ کیا مطلب کہ لا ہی ذوات زوج ولا ہی مطلقہ, نہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شوہر والی ہے اور نہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, مطلقہ اور طلاق یافتہ ہے. تو جاز لہا رفع امرہ علی الحاکم شرعی. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ حاکم شرع کا کیا آتا ہے, کیس بنتا ہے کہ حاکم شرع یہاں پر بھی کیا کرتا ہے, طلاق جاری کرتا ہے. کہ حاکم شرع کے پاس اس کے لیے اپنا معاملہ پہنچانا جائز ہوتا ہے. فیلزم الزوج باحد الامرین, تو حاکم شرع اس کے شوہر کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں دو کاموں میں سے ایک کام. پہلا کام کہ اما العدول, کہ یا تو وہ پھر جائے, کس بات سے پھر جائے, عن حجرہا, کس سے پھر جائے, اس خاتون کو چھوڑنے سے, جو اس نے چھوڑا ہوا ہے خاتون کو اس سے پھر جائے. اور وجعلہا کالمعلقہ, یعنی یہ بہت تفسیری ہے کہ عن حجرہا وجعلہا کالمعلقہ, جو اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس کو قرار دیا ہے معلقہ کی طرح, اس بات سے وہ کیا پھر جائے. ہاں صحیح جو ہے وہ اسے اپنا لے, بسا لے اسے, یوں کہہ دیں. او تصریح, یا دوسرا آپشن کیا کہ او تصریح, یا اس کا رستہ آزاد کرے. تصریح طلاق کے معنی میں آتا ہے, یہ قرآن کی تعبیر ہے, ٹھیک ہے. تصریح کہ اسے کیا طلاق دے دے, کیوں, لتتمکن من الزواج من رجل آخر, تاکہ اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ کسی اور سے کیا کرے, شادی کرے. فاذا امتنع منهما جميعا, جب وہ بندہ کیا ہے, شوہر جو ہے وہ دونوں کاموں سے کیا انکار کر دے, وہ کہے گا کہ نہ میں طلاق دوں گا اور نہ کیا ہے میں اس کو حقوق دوں گا, اس کو آباد کروں گا. ٹھیک ہے, وہ روٹی شوٹی کھاتی رہے, خرچہ دے رہا ہوں, لیکن اس کو آباد نہیں کروں گا, بساؤں گا نہیں. تو جاز للحاکم میں, تو یہاں پہ حاکم کے لیے جائز ہوتا ہے. کیا جائز ہوتا ہے کہ یطلقها بطلب ذلك, لیکن یہ کب ہوتا ہے طلاق دینا جائز, بعد استنفاذ